بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص تو پیٹ بھر کر سو جائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ شاید حمزہ بن دلاج نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فلسطین اور ساؤتھ افریقہ کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے امریکہ جیسے لٹیروں کے بینکوں سے 43 ارب روپے نکال کر غریبوں میں بانٹ دیے، مگر امریکہ نے اس شخص کے ساتھ برا کر دیا، ایک ایسی افواہ پھیلا کر جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار پھیل رہی تھی۔ حالانکہ اسی افواہ کی وجہ سے ہی یہ شخص پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ حمزہ بن دلاج الجیریا کے تیجی اوجو شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک زبردست اور ذہین ہیکر تھا اور یہ 1988 میں پیدا ہوا۔ صرف 22 سال کی ہی عمر میں اس نے ایسا کام کر ڈالا کہ پوری دنیا میں یہ جناب موضوع محفل بن گئے۔ ایک تو فلسطین جو کہ 70 سال سے اسرائیل کے ظلموں کا شکار ہے، دوسرا ساؤتھ افریقہ جو اپنی ہی غریبی کا شکار ہے۔ حمزہ نے ان دونوں ملکوں کی ہی مدد کرنے کی سوچی۔ 2009 میں حمزہ بن دلاج نے سپائی آئی نامی ایک ایسا وائرس ایجاد کیا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے پرسنل ڈیٹاز حاصل کر سکتا تھا، خاص طور سے بینکنگ ڈیٹیلز۔ حمزہ نے یہ سپائی آئی وائرس الگ الگ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا، پھر جو بھی وزٹرز ان ویب سائٹس پر وزٹ کرتے یہ وائرس ان کے کمپیوٹرز میں گھستا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک ہی سال میں یہ وائرس 50 ملین کمپیوٹرز میں گھس گیا، زیادہ تر امریکہ میں گھسا اور کسی کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ پھر 2010 میں اس نے ان رئیسوں کی بینکنگ ڈیٹیلز ہیک کی جو لٹیرے تھے یا غریبوں کا مال لوٹ کر حرام مال کما رہے تھے۔ حمزہ نے لگ بھگ 2017 میں امریکی بینکوں کو ہیک کیا اور 2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے $280 ملین یعنی 43 ارب روپے نکال لیے۔ اگر حمزہ ایک ساتھ ہی سارا پیسہ نکالتا تو بینکوں کو ایک دم سے جھٹکا لگتا اور حمزہ پکڑا جاتا، مگر جب بینک سے تھوڑا تھوڑا پیسہ غائب ہو رہا تھا تب بینکوں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور حمزہ کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی گئی۔ امریکہ کے ساتھ ہی حمزہ نے اسرائیل کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حمزہ نے اسرائیل کی آفیشیل ویب سائٹ تک کو ہیک کر لیا تھا، جو کہ اتنا آسان کام نہ تھا، وہ بھی اسرائیل جیسے ٹیکنالوجی کے ماہر ملک کے خلاف۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حمزہ کتنا بڑا کھلاڑی تھا۔ مگر پھر جب امریکی بینکس کو پتہ چلا کہ کچھ گڑبڑ ہے تب جانچ شروع کی گئی، تب پتہ چلا کہ حمزہ بن دلاج نامی ایک ہیکر ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ امریکی حکومت نے بنا دیر کیے FBI کو یہ کیس سونپ دیا۔ دوستو، حمزہ بن دلاج اتنے شاطرانہ انداز میں یہ کام انجام دے رہا تھا کہ انٹرپول اور FBI نے اس کو موسٹ 10 وانٹڈ ہیکرز کی لسٹ میں ڈال دیا، مگر افسوس حمزہ بچ نہ سکا۔ مگر بدقسمتی سے تھائی پولیس نے اسے 2013 میں بینکاک میں گرفتار کر لیا۔ اس وقت یہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ اس نے گرفتاری کا بالکل دفاع نہیں کیا، اپنی فیملی کو گڈ بائے کہہ کے پولیس کے ساتھ چل دیا، جیسے کہ اسے اپنے کام پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ گرفتاری کے بعد جب حمزہ کو میڈیا کے سامنے لایا گیا تو یہ ہر فوٹو میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور جب یہ فوٹو وائرل ہوئی تو لوگوں نے اسمائلنگ ہیکرز کے نام سے نام دے ڈالا۔ جب حمزہ سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے پیسوں کا کیا کیا تو حمزہ نے کہا کہ میں نے یہ پیسے فلسطین اور افریقہ کے غریبوں میں بانٹ دیے تاکہ ان کے دکھ درد، ان کی مصیبتیں ختم ہو سکیں۔ حمزہ نے زیادہ تر پیسے فلسطین کی ان تنظیموں کو ڈونیٹ کیے جو فلسطین کی آزادی کی خاطر اسرائیل سے لڑ رہے تھے۔ جب یہ خبر عام لوگوں تک پہنچی تو سارے کے سارے لوگ حمزہ کی سپورٹ میں آ گئے، یہاں تک کہ امریکہ کے لوگ بھی حمزہ کے اس کام کو صحیح مان رہے تھے۔ حرامیوں اور لٹیروں کی جیب سے پیسے نکال کر غریبوں میں بانٹ دینا کوئی غلط کام تو نہیں لگتا۔ حمزہ کے ساتھ ان کے دوست الیگزینڈر، جس نے سپائی آئی نامی وائرس بنانے میں حمزہ کی مدد کی تھی،
थी उसे भी गिरफ्तार किया गया। 2015 में जब फैसला का दिन आया तो हमजा को 30 साल जेल और $40 मिलियन का जुर्माना लगा दिया गया, मगर लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और लोग हमजा की हिमायत में आ गए। यहाँ तक कि फिर असली गेम शुरू हुई। एक ट्यूनिस की वेबसाइट ने एक गलत खबर पोस्ट की कि हमजा को फांसी की सुना दी गई है और इस तस्वीर को हमजा की तस्वीर बनाकर वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। अल्जीरिया में फेसबुक पर हमजा के बारे में ग्रुप्स बनने लगे। लोग हमजा की फांसी की सज़ा से खुश नहीं थे। जो लोग हमजा के खिलाफ थे उन्होंने अदालत में ये केस दायर किया कि अल्जीरिया का सदर और बराक ओबामा हमजा को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्जीरिया में अमरीकी सफ़ीर जॉन ए ने ट्वीट पर लिखा कि कंप्यूटर के मुजरिम को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये गलत खबर अफवाह थी। तो ट्यूनिस वेबसाइट ने जो तस्वीर हमजा की पोस्ट की थी वो हमजा की थी ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर मजीद कोवोसिफर की थी, जिसे 2005 में किसी को कत्ल करने के बदले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और यही फोटो फिर पूरी दुनिया में हमजा के नाम से वायरल हो गई और आज फिर हो रही है। शायद आपने भी देखी होगी कि एक अफवाह कितना बड़ा खेल कर गई। हमजा के वकील ने अदालत में हमजा की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसकी वजह से 2016 में हमजा को 30 साल की जगह यूएस कोर्ट ने 15 साल की सज़ा सुनाई। आज हमजा जिंदा है और जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। मगर दोस्तों, अफवाहों से बचिए, और अफवाहों ने कई लोगों की जान तक ले ली है। कोई खबर आपके पास पहुंचे और आपको लगे कि गड़बड़ है तो गूगल पर सर्च करने में 2 मिनट लगते हैं। हमजा के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।